نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کا سلسلہ شروع کروں، سب سے پہلے بیٹے ظہیر سیالوی صاحب، بچہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر دراز فرمائے، اور جس طرح یہ دین اسلام کی طرف میل ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے باقی بچوں کو بھی دین اسلام کا راہبر بنائے اور دین اسلام کا خادم بنائے، نبی علیہ السلام کا خادم بنائے، نبی علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ اور ان بچوں کو جو ظہیر سیالوی کے ساتھ نوجوان بچے ہمارے شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب بچوں کی کاوش قبول فرمائے، اور ہم سب کو جتنے بھی ہم تمہارے بچوں بزرگ ہیں، ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ وہاں انڈیا میں بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، اور یہاں مندر جہاں بننا تھا وہاں بابری مسجد تیار ہو رہی ہے۔ تمہاری عظمت کو سلام، تمہاری محبت کو سلام، تمہاری چاہت کو سلام، تمہاری آقا علیہ السلام سے عقیدت کو سلام۔ اللہ ہمارے بچوں کو نبی علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی چاہت عطا فرمائے۔ اور یہ مسجد ضرور بننی چاہیے، اور بلکہ میں گورنمنٹ سے بھی مطالبہ کروں گا کہ جو فنڈ انہوں نے مندر کے لیے رکھے تھے وہ مسجد کو دیں۔ عوام اپنے پیسے بھی اس سے بنا سکتی ہے۔ ایسی ہم پاکستان کے اندر آج تک ایک مسجد بھی حکومت نے نہیں بنوائی۔ فیصل مسجد بنی ہے، وہ حکومت نے نہیں، بلکہ یہ پیسہ جو ملتا تھا اس کو بھی چٹ کر جاتے تھے، وہ سعودی عرب نے بنائی ہے۔ ہمارے ایم پی ایم اے نے جو بابری اپنا فیصل مسجد کا پیسہ ملتا تھا وہ بھی چٹ کر جاتے تھے، دیتے ہی نہیں تھے، جھوٹ بول جاتے تھے، ملا ہی نہیں، بجٹ نہیں ملا، بجٹ پاس نہیں ہوا، پاس کروا کے خود چٹ کر جاتی ہیں، جیسے سڑکوں کا چٹ کر جاتے ہیں۔ پھر پرسنٹیج بھی رکھی ہوتی ہے، اتنا دیں گے، اتنا پرسنٹیج دینا ہے۔ یہ ہر جگہ پرسنٹیج کا بہت خیال رکھتے ہیں، بلکہ حکومت وقت کو چاہیے کہ فوری طور پہ جتنا فنڈ انہوں نے مندر کے لیے رکھا تھا وہ مسجد کو جمع کرائے، تاکہ ایک مثال تو بنے کہ ہماری حکومت نے وہ فنڈ جو انہوں نے مندر کے لیے رکھا تھا بابری مسجد کو تیار کرنے کے لیے پاکستان کے اندر وہ فنڈ جمع کرا دیا ہے۔ یہاں مندر نہیں، بابری مسجد بنے، اور بچے وہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ حکومت کو غیرت آنی چاہیے۔ کراچی پر جو یا ادھر ادھر جو مرضی خرچے کریں، ملک کے لیے خرچ کرنا ہے، لیکن اگر
کوئی ایک آدھی مسجد حکومت بھی بنا جائے گی تو اس سے ہمارا فنڈ ہے، ہمارا ہی دیا ہوا ہے، ہمارا ہی ٹیکس ہے، ہمارے ہی پیسے ملازمین کے کاٹے ہوئے کھا رہے ہو، وہ مسجد میں دے دو تاکہ مرنے کے بعد کچھ نہ کچھ تمہارا بھی فائدہ ہو جائے۔ میری آج کی بات بس اتنی ہے کہ ایک دو آیات مقدسات ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں مساجد کی شان میں۔ ایک تو یہ کہ مسجدیں جو ہے وہ اللہ کا گھر ہیں اور اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ یہ سورۃ جن کی آیا مقدسہ بڑی مشہور و معروف آیا مقدسہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مسجدوں کو فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بے شک مساجد جو ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ مع اللہ احد، کسی کو بھی نہ پکارو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور جب اللہ کا بندہ اللہ کے ذکر کے لیے کھڑا ہو گیا، اللہ کا ذکر کرنے لگا، نماز پڑھنے لگا، تو کافروں نے پیچھے سے قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، پیچھے سے کافروں نے شور و غل اور شور شرابہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی جب مسجد نبی بنی نا تو کافروں کا وتیرہ یہی رہا کہ وہ نبی علیہ السلام کو بھی تنگ کرتے تھے، باہر شور مچاتے تھے تاکہ نماز کے اندر خلل پڑے۔ اور جب وہ تو شور مچاتے تھے نا، مسجد مسلمانوں کی تھی، تو اب کے کافروں نے بابری مسجد کو ویسے ہی شہید کر دیا۔ لاکھوں کا نقصان ہوا، کروڑوں کا نقصان ہوا۔ مودھی پیشاب کون اپنا پینے والی قوم، مودھی قوم، کیونکہ مودھی جو ہے مودھ تھا ان کا وزیر اعظم ہے نا، مودھی صاحب وزیر اعظم، پیشاب پینی قوم۔ انہیں عقل نہ آئی کہ اللہ کا تو کوئی شریک نہیں ہوتا، اللہ کے ساتھ کسی کو بت نہیں بناتے، یہ خود اپنی طرف سے خود بت بنا کر رسوؤں کو پوجتے ہیں۔ یہ عقل مند قوم ہے، کیونکہ پیشاب پیتی ہے نا تو اتنا عقل بھی نیچے ہی جاتا ہے نا، اوپر تو پرواز نہیں نہ کر سکتا، نیچے سے نیچے جائے گا، ابتر سے ابتر ہوگا۔ تو جہاں اللہ کا ذکر ہوتا تھا، نمازیں ہوتی تھیں، ذکر اذکار ہوتے تھے، تہجدیں ہوتی تھیں، وہاں مسجد کو گرا دیا۔ اور جہاں پاکستان کے اندر ہمارے ٹیکس سے اور اس کی منظوری بھی دے دے، کوئی عدالت دے دے یا وزیر اعظم دے دے، تو وہ پیسہ مسجد پہ لگاؤ۔ کوئی ایک ثبوت تو دو نا کہ تم مساجد کے ساتھ مخلص ہو۔ پھر ہندوؤں کے ساتھ جہاں ان کا گرجا کو بنا ہوا، کو ان کا مندر بنا ہوا ہو، وہاں لگاؤ، نہریں بنا کے نہ دو۔
اس طرح حکومت اور عوام کی آپس میں ٹکر ہوتی ہے، جس سے ملک پاکستان کے اندر ہر وقت کیا کہتے ہیں سورش برپا رہتی، سورش، جس سے نہ ملک پاکستان یا نہ کوئی بھی ملک جہاں ہر وقت سورش ہوتی رہے وہاں ملک ترقی نہیں کرتا، ہاں ملکی نقصان بہت ہوتا ہے۔ جس طرح کرونا، اب ان کی جو پالیسی ہے کہ محرمہ میں ہے نا، ہم بتاتے تو نہیں لوگوں کو بتاتے نہیں، محرمہ میں ذرا نرمی کر دیں گے، یہاں محرم ختم ہو تو پھر سختی کر دیں گے۔ یہ پالیسی، اور اس پالیسی سے بھی ذرا باز آؤ، لوگوں کو مرنا ہے تو اگر کرونا سے مرنا ہے تو شہید ہو جائیں گے لوگ، کاروبار تو کرنے دو، بھوکا تو نہ مارو۔ حکومت اتنی بڑی عوام کو جو بھوکی ہے ان کو نہیں سنبھال سکتی، بالکل نہیں سنبھال سکتی۔ گندے کاموں کے لیے پیسہ خرچ کرنے کے لیے تو حکومت کے پاس کافی ہے، جیسے مندر بنا لو جی، بجٹ بھی منظور ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اور بھوکی عوام بیچارے جن کو مزدوری نہیں مل رہی، روٹی نہیں مل رہی، ان کی طرف توجہ نہیں۔ میں نے کتنی مرتبہ مشورہ دیا ہے کہ وزیر اعظم کا گلی بنی گالا بیچ دو، نواز شریف کا وہ اپنا محل رائمنڈ والا بیچ دو، اسی طرح بڑوں کے محل جو ہیں وہ ان کا پکڑو۔ انہوں نے کہ اپنی دادی نانی کی تو کمائی نہیں ہے نا، پاکستان میں آ کر لوٹ کے بنائی ہے نا، مربوں کے مالک ہے، ایک آدمی کے 100 مربع ہے، اس کو پکڑو، 2 مربے بھی چھینو تو پاکستان کا قرض بھی اتر سکتا ہے، بیچ دو غریبوں کو۔ غریب کسان غریب ہے بیچارے کی، وہ اتنا کماتا ہے، ان کو کما کے دیتا ہے، اس کو روٹی بھی نہیں دیتے پوری۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور وہ انصاف اس وقت قائم ہوگا جب ہمارے لیڈر مسجدوں میں آئیں گے، اسمبلی میں نہیں۔ اسمبلی میں بیٹھ کر بھی جھوٹ بولتے ہیں، مساجد میں آئیں گے، مساجد میں بیٹھ کر انصاف کریں گے، خود نماز پڑھیں گے، پڑھائیں گے۔ جن کو مطلب ہے کہ قرآن شریف بھی نہ آئے، اس میں اور یہودی میں کیا فرق ہے، یا اس میں اور مودی میں کیا فرق ہے، جس کو اسمبلی میں بیٹھ کر وہاں پہنچے ہوئے قل شریف قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ بھی نہ آئے تو اس میں اور مودی میں فرق کیا ہے؟ تو یہ کافر لوگوں کا کام ہے کہ جہاں مسجد بنے گی وہاں مخالفت کریں گے۔ ہم تو بت خانے کے ہیں خلاف، بت شکن ہیں۔ اب کوئی مسلمان بت گھر بن جائے اس کو بھی ہم ٹھکانے لگا دیں گے، اس کی عقل ٹھکانے نہ آئے نا تو ویسے ٹھکانے لگا دیں گے۔ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابها، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد کو اس لیے بند کرے یا اس لیے لوگوں کو روکے کہ اللہ کا اس میں ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر کیوں کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجدوں میں آنے سے لوگوں کو روکے کہ وہ اللہ کا ذکر نہ کریں۔ یہ ظالم لوگ ہیں۔ مساجد کو اپنی تعمیل میں نہیں لیں گے، مساجد کو بنائیں گے نہیں، مساجد کی طرف آئیں گے نہیں، خود نماز پڑھیں گے نہیں، پڑھائیں گے نہیں، لیکن مساجد کے اوپر بھونکیں گے ضرور۔ جو بھونکنا ہے یہ بند کرو، تمہارا کام ہے نمازیں پڑھانا، ہمارا مولویوں کا کام نہیں ہے۔ نمازیں پڑھانا حکومت کا کام تھا، اور جب حکومت نہ کرے تو پھر کسی نہ کسی تو کرنا ہے، کسی نہ کسی نے تو یہ اپنا ذمہ داری لینی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے غریب لوگوں کو دے دی۔ جتنے مولوی ہیں اکثر غریب لوگ ہیں، حالانکہ یہ حکومت خود کرتی، حکومت خود پڑھاتی اور ان کو بھی نماز کے ساتھ تعلق ہوتا۔
میری آج کی بات اتنی کافی ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور شہیر شعلوی کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے عزائم جو ہیں ان کو اپنی رحمت سے پایا تکمیل تک پہنچائے، اور ہمارے بچوں کو بھی ایسے ہی عزائم اور ایسے ہی ارادے اور ایسی ہی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم باطل کے خلاف جہاد کرنے والے بن جائیں، ہمارے بچے بن جائیں. اللہ تعالیٰ جتنے بھی ظہیر شعلوی کے ساتھ وابستہ بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ہر قدم پہ دن دگنا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور وہ اسی طرح خادم اسلام بنے رہیں، خادم رسول بنے رہیں. ہمارے بچوں کو نبی علیہ السلام کی محبت الفت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور نیک کاموں میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. آمین ثم آمین. ان بچوں کے لیے خصوصی طور پہ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین. یا بناتی یا ابنینا، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرمائے اور ہمیشہ سلامت رکھے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.